ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے 150 سال بعد تک قائم رہی، دراصل حکومت اور امراء دونوں کی طاقت اور سطوت 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی، چنانچہ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں نے اصلاح معاشرہ کے فرض سنبھالنے کی بھرپور سعی کی۔ سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے اس دور میں ایک پرخلوص مصلح سید احمد بریلوی پیدا ہوئے، جنہوں نے 1816 سے 1831 تک 15 سال مسلسل مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ انہی کوششوں میں سید احمد بریلوی نے رحمۃ اللہ علیہ نے بالا کوٹ کے مقام پر جامِ شہادت نوش کیا۔ 1857 میں مسلمانوں کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی۔ انگریز حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے در پہ تھی۔ 1837 میں فارسی زبان کو عدالتوں سے خارج کر دیا گیا۔ 1857 کے بعد مسلمانوں پر انگریزوں کا عتاب اور دباؤ بڑھتا ہی گیا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجراء سے ثابت کیا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے۔ سر سید احمد خان نے 1884 میں پنجاب کا دورہ کیا، جہاں زندہ دلان پنجاب نے ان کا مثالی استقبال کیا۔ 1886 میں سر سید نے آل انڈیا ایجوکیشن کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ 1867 میں بنارس میں اردو ہندی زبان کا تنازع شروع ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا جب سر سید کو یقین ہو گیا تھا کہ اب ہندو اور مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے۔ 1885 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ سر سید احمد خان وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے اپنی مشہور تصنیف اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کو غداری کا اصل سبب بتایا۔ 1878 میں وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے، جبکہ 1858 میں جب سر سید احمد خان کا انتقال ہوا تو ان کی قوم اپنے خواب گراں سے بیدار ہو چکی تھی۔ سر سید احمد خان کے بعد ان کے رفقا نے ان کے شاندار کام کو جاری رکھا۔ محسن المالک، وقار المالک، الطاف حسین حالی اور ڈپٹی نذیر احمد وغیرہ نے سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دیں۔ محسن المالک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی۔ ان کے بھائی وقار المالک نے مسلم لیگ کو بنیاد فراہم کی۔ حالی نے مستس مدہ جزر اسلام لکھ کر مسلمانوں میں انقلاب کی لہر دوڑا دی۔ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے ملک میں کئی اور تحریکات کا آغاز ہو گیا۔ سر سید، امیر علی اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو مغربی علوم سے اس طرح جا ملایا کہ اسے ایک ترقی یافتہ مذہب ثابت کیا۔ علامہ شبلی نعمانی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا۔ علماء دیوبند نے دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھ کر قدیم اسلامی علوم کے چراغ روشن کیے۔ علامہ اقبال نے آ کر اسلامی و مغربی علوم کے غیر مطالعے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی اور اجتماعی نشوونما ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کی 3 منزلیں طے کرتا ہوا خودی کی انتہائی بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ علی گڑھ کالج ترقی کرتا ہوا 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر جاتا ہے۔ 1905 میں تقسیم بنگال کے خلاف زبردست تحریک شروع ہوئی۔ علاوہ ازیں اردو ہندی جھگڑا فساد کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ 1906 میں مسلم لیگ وجود میں آتی ہے۔ 1909 میں مسلمانوں کو جدا خانہ انتخاب کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ 1911 میں تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔
1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان مشہور معاہدہ میثاق لکھنؤ طے پاتا ہے۔ 1928 میں ہندو رہنما جواہر لال کی نہرو رپورٹ منظر عام پر آتی ہے۔ نہرو رپورٹ کے جواب میں 1929 میں قائد اعظم 14 نکات پیش کیے۔ 1930 میں الہ آباد میں علامہ اقبال نے الگ وطن کا نظریہ پیش کیا۔ 1935 میں نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا۔ اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں اجلاس سے اسلامی ہند کی تاریخ بیداری کا نیا دور شروع ہوا۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ 1945 میں شملہ کانفرنس ناکام ہوئی۔ 1945-46 کے موسم سرما میں نئے انتخابات ہوتے ہیں۔ فروری 1947 میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جون 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دیا جائے گا۔ بالآخر 15 اگست 1947 کو ہندوستان 2 خود مختار ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ مسلمانوں کا نسب العین اسلام ہے۔ پاکستان کے قیام میں یہ سوچ کار فرما تھی کہ ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے جہاں اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کی جا سکے۔ یہ ایک ایسی مثالی فلاحی ریاست ہو جہاں مسلمان آرام سے زندگی گزاریں، جہاں لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اور جہاں اخوت، رواداری، مساوات اور دیگر اخلاقی خوبیوں سے مزین انسانی زندگی کا وجود ممکن ہو، اسلام کی روح کے عین مطابق ہو، اور یہی پاکستان کے قیام کا مقصد ہے۔